میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنے مہاجر بھائیوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کیا ہے. انہوں نے جو تکالیف اٹھائی ہیں یہاں پر آنے کے لیے، انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کی ہے. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے پاکستان کے رہنے والے بھائیوں کو ہم بتا سکیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نیو یارک کے اور دیگر علاقوں سے آنے والے مہاجروں، خدا کے لیے سنجیدگی سے سنو کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 40 سالوں سے مہاجروں کا قتل عام ہوتا چلا آیا ہے. خواہ وہ قتل عام بندوق کی نوک پر کیا جائے یا معاشی طور پر ان کا قتل عام کیا جائے، دن بدن حالات سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں مہاجروں کے اوپر جو بیت رہی ہے، داخلوں میں ان کے ساتھ عصبیت، نوکریوں میں ان کے ساتھ عصبیت، کھیلوں میں ان کے ساتھ عصبیت، پولیس میں اپلائی کریں تو وہاں عصبیت، فوج میں اپلائی کریں تو وہاں عصبیت، ہر جگہ انہیں مہاجر کہہ کے ان کو نوکریوں اور داخلوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس پاکستان کے اندر مہاجروں کے ساتھ مستقل 40 سالوں سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، کیا مہاجر پاکستانی نہیں ہے؟ کیا مہاجر مسلمان نہیں ہے؟ پھر مہاجروں کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ اس پاکستان کے قیام کی تحریک کے جرم میں انہوں نے کتنے اپنے نوجوان بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھا. تحریک پاکستان کے دوران بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان کی صدائیں لگاتے ہوئے بزرگ جب گھر واپس آتے تھے تو کہیں ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہیں بچہ ذبح ہوا پڑا ہے. اس پاکستان کے لیے ہم نے خون دیکھا ہے، لاشیں دیکھی ہیں، ہم نے جامع مسجد دہلی چھوڑ دی، بزرگوں کے مزارات چھوڑ دیے، ہم نے بچپن کی یادگار گلیوں کو چھوڑ دیا اس پاکستان کی خاطر. ہم نے تو سب کچھ فنا کر دیا اس پاکستان کی خاطر. لیکن جو آج پاکستان کے دعوے دار بن کر ہم پر ملک دشمنی کا الزام لگا رہے ہیں، میں کہتا ہوں تم نے صبح آنکھ کھول کے پوچھا یہ جھنڈا کس کا لگا ہوا ہے تو تمہیں پتا لگا کہ پاکستان بنا. ہم جھنڈا دیکھ کر پاکستان کو پہچاننے والے نہیں ہیں، ہم پاکستان اور جھنڈے کو بنانے والے ہیں. تو سنیں یہ آج کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ ارے پاکستان کے لیے 47 میں قربانی نہیں دی، پاکستان کے لیے صرف 47 میں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا. آؤ نیو یارک کے مہاجروں کہتے ہیں، آؤ میرے بھائیوں، ہم سب چلتے ہیں اب مشرقی پاکستان کے واقعے کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ مہاجر کی بنیاد پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ایک طرف فوج قید ہو کر کہاں گئی؟ انڈیا کے کیمپوں میں. دوسری طرف مشرقی پاکستان کی وہ ماں، مشرقی پاکستان کی وہ بیٹی، وہ بہن جس کا بھائی اور باپ پاکستان بچانے کے لیے کٹ گیا، وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں چلی گئی. 2 سال بعد، غور سے سنیے، 2 سال بعد ہتھیار ڈالنے والی فوج پاکستان واپس بلا لی گئی. بیٹا ماں سے مل گیا. اچھی بات ہے، ہم نے بھی مطالبہ کیا تھا، ہم نے کوئی تعصب نہیں کیا تھا، ہم نے بھی جلوس نکالے تھے کہ فوجی بھائیوں کو پاکستان لایا جائے. تو سنو، پوری فوج پاکستان آ گئی. بیٹی باپ سے، باپ بیٹی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے مل لی پوری فوج. 2 سال بعد کیوں آئی؟ آج 16 سال گزر گئے ہیں مگر فوج سے آگے بڑھ کر قربانی دینے والے اب تک پاکستان نہیں لائے گئے ہیں. میرے دوستوں بولتے ہیں کہ مہاجر اب کائے کا مہاجر. ارے بھائی اگر مہاجر نہیں ہوتا تو جواب تو ریڈ کراس کے کیمپوں میں 16 سال سے مہاجرین مشرقی پاکستان کو کیوں تم نے رکھ رکھا ہے؟ اب میں آپ کو چند واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ سنو. بچے، معصوم بچے، وہ مائیں جو روزانہ
फॉल से पहले, बांग्लादेश बनने से पहले अपने घर आए हुए फकीरों के झोली में खैरात डाला करती थीं। आज खुद वो दामन फैला के खैरात मांग रही हैं। इस्लाम सो रहा है तुम्हारे पाकिस्तान का, तुम्हारा पाकिस्तान सो रहा है, तुम्हारी सियासी जमातें सो रही हैं। ये बेटी किसके सहारे पर जिंदा रहेगी? इन बेटियों की डोली कौन उठाएगा? वो बच्चे जो इतने इतने से थे, जो एक एक साल के थे, जो 2-2 साल के थे, वो रोड के ऊपर कांच के डब्बे, टीन के डब्बे चुन चुन कर उसको बेचते हैं। 1 रुपए 2 रुपए लाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपनी मां का पेट पालते हैं। मशरिकी पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को बगैर किसी हील हुज्जत के पाकिस्तान वापस लाया जाए, आप इसकी तायद करते हैं? और कल एक रेडियो प्रोग्राम देख रहे थे, जैन नूरानी साहब ने कहा फलां साहब राब्ता आलम इस्लामी, ये वो हम तो पढ़ते ही नहीं है ये इस किस्म की। वो जैन नूरानी साहब ने कहा हम जो है वो बुला लेंगे, इतना फंड हमको दे दें, हमको इतना फंड राब्ता इस्लामी वाले दे दे तो हम बुला लेंगे। मैं ये पूछता हूं कि तुमने अफगानियों को गैर मुल्की राब्ता इस्लामी वालों से पूछ के बुलाया? तुम्हें क्या जरूरत है राब्ता इस्लामी? अरे उनको बुलाने की बात राब्ता वाब्ता से ना बोलो। MQM ऐलान करती है, तुम उनको लाने का ऐलान और वक्त दो, MQM तमाम इखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार। सिर्फ डेट और लाने का ऐलान करो, हमसे बात करो, और हम जब कह रहे हैं कि हम उनके इंतजामात खुद करेंगे, तो इसके लिए अल्ताफ हुसैन को न्यूयॉर्क का चक्कर लगाना पड़े दोबारा, या कराची से लेके लाड़काना तक गली गली दौरा करना पड़े, तुमसे नहीं मांगूंगा, अपनी कौम के आगे जाके मांगूंगा अपने भाइयों के लिए। ढोंग मचाते हो, झूठ बोलते हो, फरेब देते हो, धोखा देते हो, इतना पैसा आएगा तो लाएंगे। लिहाजा ये ड्रामेबाजी नहीं करो, इतना पैसा वैसा, सिर्फ वक्त और दिन का ऐलान कर दो कि उनको हम ला रहे हैं, बाकी काम हम पर छोड़ दो, तुमसे भीख नहीं मांगेंगे हम। मैं ये कहता हूं, ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, ए पाकिस्तान चलाने वालों, खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम करो, खुदा के लिए पाकिस्तान की जान छोड़ो, अब इस पर रहम करो और इसको मजीद टूटने से बचा लो। बहुत खा चुके हो तुम, इसकी दौलत दीमक की तरह चाट चुके हो। हम फिर